السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فاخرہ بیگم کا غرور بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ جو ظلم وہ دوسروں کی بیٹیوں پہ کرتی آ رہی تھی اب اس کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ اسے تو بہت غرور تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے اور میری بیٹی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو وہ تو کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ لیکن فری نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنے ہی ایک کلاس فیلو کے ساتھ افیئر چلا رکھا ہے۔ اب عفان تو بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے اپنی بہن کے لیے کہ پتہ نہیں لڑکا کیسا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن فری عفان سے صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ نے بھی تو امی کی مرضی کے خلاف جا کر اینی سے شادی کی ہے نا، تو اب آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ پوچھیں کہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، فیملی کیسی ہے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ لیکن فری نے ساتھ ہی عفان سے یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال یہ میٹر یہیں پر چھوڑ دیں، ممی تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فہد نے فری سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ فی الحال میں گھر پہ اپنے رشتے کی بات نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ لیکن فری کے منع کرنے کے باوجود بھی عفان پہلے تو لڑکے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے ملنے ہی پہنچ جاتا ہے۔ لڑکا تو جب فری کے بھائی کو دیکھتا ہے تو بہت پزل ہو جاتا ہے، اور جب عفان فہد سے کہتا ہے کہ ہم بہت ریسپیکٹفل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن تمہارے ساتھ یوں چوری چھپے ملے، اگر تم اس کے ساتھ سیریس ہو تو تمہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی کہ وہ سیدھے طریقے سے تمہارا رشتہ لے کر آئیں۔ لیکن فہد بتاتا ہے کہ اس کے ابو تو حیات ہی نہیں، ایک امی ہیں، اور فی الحال وہ اپنی ماں سے رشتے کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پڑھتا ہے، کوئی جاب نہیں کرتا۔ جس پر عفان پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہے، آگے کیا کرنے والے ہو، لیکن فہد کے جواب سے صاف لگتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو لے کے بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہے اور بہت ہی نیگیٹو سوچ رہا ہے۔ فہد کو تو اس سے مل کے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ فری نے کس طرح کا لڑکا پھنسا لیا ہے۔ گھر جا کے فری کو ایک دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لڑکا ہماری فیملی کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ فری تو عفان کو صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ لڑکا جیسا بھی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور یہی بات جب عفان غلطی سے اینی کے سامنے کہہ بیٹھتا ہے تو بعد میں بہت پچھتاتا ہے، کیونکہ اینی تو عفان کی بات پکڑ ہی لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اگر آپ کے نزدیک سٹینڈرڈ اتنا امپورٹنٹ ہے تو پھر ہم بھی تو بہت لو سٹینڈرڈ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ کو سدرا کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی جن کا فیملی سٹینڈرڈ آپ کے سٹینڈرڈ سے میچ کھاتا تھا۔ عفان سوچتا ہے کہ ممی کو تو میں بعد میں منا ہی لوں گا، لیکن فی الحال اسے فری کی بہت فکر ہے کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے کہ بعد میں ساری زندگی اسے بھی پچھتانا پڑے اور ہمیں بھی سر جھکا کے چلنا پڑے۔ ممی کو جب بتاتا ہے تو ان کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی کسی کے ساتھ چکر چلا سکتی ہے، جبکہ انہیں تو بہت فخر تھا اپنی اولاد پہ، لیکن سارا ملبہ بھائیوں پہ گرا دیتی ہے اور فری سے کہتی ہے کہ تم بھی اپنے بھائیوں کے نقش قدم پہ چل پڑی، لگتا ہے میری قسمت میں اولاد کی طرف سے امتحان ہی لکھے ہیں۔ بہرحال فری سے کہتی ہیں کہ آج کے بعد تم اس سے باہر نہیں ملو گی، اگر وہ تمہارے ساتھ سیریس ہے تو اس سے بات کرو، وہ رشتہ لے کے آئے۔ اب لڑکے کے لیے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹا ہے، ابھی 18-19 ایئر کا ہے۔ اپنی ماں سے جب شادی کی بات کرتا ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ابھی تو تم پڑھ رہے ہو، اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑے، تو ایسے میں اگر میں رشتہ لے کے جاؤں گی تو لڑکی والوں سے کیا کہوں گی کہ لڑکا کیا کرتا ہے، جبکہ تمہارے ابو بھی نہیں ہیں اور ہمارے گھر کے حالات بھی تم دیکھ ہی رہے ہو۔ لڑکا اپنی ماں کو لالچ دیتا ہے کہ اگر آپ میری اس لڑکی سے شادی کر دیں تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ لڑکی بہت اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے بعد لڑکے کی ماں کچھ سوچ کے رشتہ لے جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اب فری اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ فہد اور اس کی ماں کل رشتہ لے کر آئیں گے، اس کی ماں مان گئی ہے شادی کے لیے۔ تو فری کی ماں کو تو یہ سن کے ہی شدید تپ چڑھ جاتی ہے اور وہ فری سے کہتی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں شادی کے لیے ہاں یا نہ کرنے والے، یہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ کیا مجھے وہ لوگ تمہارے قابل لگتے بھی ہیں یا نہیں۔
لیکن اس بار فری بھی اپنے بھائیوں کی طرح ڈٹ کے اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فہد اور اس کی ماں کل آ رہے ہیں، مجھے گھر میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے ان سے کوئی فضول قسم کی انویسٹیگیشن کی یا بات کی تو یاد رکھیے گا کہ پھر میں اپنے ساتھ کچھ بہت برا کر جاؤں گی۔ مجھے ہر حال میں فہد کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ اور اپنی ماں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ کون سے فیملی سٹینڈرڈز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک بیٹے کی پہلی بیوی اپنے میکے جا کے بیٹھی ہے اور اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے، اور دوسرے بیٹے نے اپنی بیوہ بھابھی سے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف جا کے۔ اگر یہ سب باتیں انہیں پتہ چل جائیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ رشتے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ مہربانی فرما کے آپ بھی ان باتوں کو ان کے سامنے ڈسکس مت کیجیے گا، اور اپنی بہوؤں کو بھی سمجھا لیں کہ وہ فہد اور اس کی ماں کے سامنے سوچ سمجھ کے بات کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاخرہ بیگم تو اپنی چھوٹی سی بیٹی کی اتنی لمبی چلتی ہوئی زبان دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ بڑی کب ہوئی اور اس کے منہ میں زبان کب لگی، اور ٹینشن الگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے ویسے خاندان کا لڑکا ہوا تو میرا تو ناک ہی کٹ جائے گا پورے خاندان کے سامنے۔ لیکن دوسری طرف آئمہ بھی یہ ساری ڈسکشن سن لیتی ہے اور اپنی ماں کو جا کے مرچ مسالے لگا کے بتاتی ہے کہ فری نے تو لڑکا پھنسا لیا ہے۔ خالہ بڑی دوسروں کی بیٹیوں پہ بات کرتی تھی نا، اب دیکھا ان کی اپنی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ دونوں ماں بیٹیاں مل کے دعا کرتی ہیں کہ اللہ کرے کوئی بہت ہی تھکڑ خاندان کا لڑکا ہو تاکہ باجی فاخرہ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اور ناظرین، دوسری طرف جیسا کہ ایمل نے جاب شروع کر دی ہے اور یہ بات شہریار کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی، ایمل کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، غصہ کرتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے جاب کرنے کی؟ تمہارے والد ہمیں تو بہت باتیں سناتے تھے، کیا وہ خود تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکے؟ ایمل کو تو شدید غصہ آتا ہے، اس لیے شہریار سے کہہ ہی دیتی ہے کہ ایک تو اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے میرے بارے میں یا میرے پیرنٹس کے بارے میں ایسی بات کرنے کا، کیونکہ آپ مجھے چھوڑ کے دھوکہ دے کے دوسری شادی کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں خود بھی اپنے ماں باپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ اور پھر شہریار کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کی دوسری بیگم نے خوشخبری سنائی کہ نہیں؟ شہریار حیران ہو جاتا ہے کہ کون سی خوشخبری، جس پر ایمل کہتی ہے کہ پاؤں بھاری ہونے کی، کیونکہ آپ کو اولاد کی بہت جلدی تھی نا، تو میں نے سوچا شاید دوسری بیگم نے آتے ساتھ ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری سنا دی ہو، اور اگر اس نے بھی نہ سنائی تو پھر کیا آپ کی امی آپ کی تیسری شادی کریں گی؟ شہریار کو تو ایمل کی یہ باتیں دل میں چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اسے بہت غصہ آتا ہے ایمل کی یہ باتیں سن کے، لیکن ایمل کو کیا پرواہ ہے کیونکہ اس نے تو شہریار کو چھوڑنے کا اب فیصلہ کر لیا ہے، جتنا رونا تھا رو لیا، اب اسے صبر آ چکا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ایمل نے جہاں جاب سٹارٹ کی ہے وہیں پر اسے کوئی شہریار سے بہتر لڑکا مل جائے گا اور یہ اپنی لائف میں موو آن کر جائے گی، جبکہ شہریار ساری زندگی پچھتاتا رہ جائے گا اس آئمہ سے نکاح کرنے کے بعد۔ آئمہ کے رنگ ڈھنگ تو ابھی سے شہریار کو نظر آنا شروع ہو چکے ہیں کہ اس کا موٹیو صرف اور صرف دولت تھی، لیکن آگے چل کے آئمہ جب عفان اور عینی کے رشتے میں دراریں ڈالنے کی کوشش کرے گی اور عفان پہ پھر سے ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے گی تو اس شہریار کو مزید غصہ آئے گا کہ آئمہ نے شادی تو شہریار سے کر لی ہے لیکن دل میں ابھی تک عفان کو رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ آئمہ شہریار کو اولاد کی خوشی دے سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔